جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بندش حیض۔ بندش حیض یا حیض کا مشکل آنا، اس کے لیے مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو حیض وہ یا تو آتا نہیں ہے، یا اگر آتا ہے تو بالکل رک رک کے آتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ حیض کا جو خون ہوتا ہے در حقیقت ایک فضلہ ہوتا ہے جس کا بدن میں رک جانا یا دیگر فضلات وغیرہ کا بند ہو جانا، اور یہ بہت سے شدید جو امراض ہوتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو خون ہوتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ جسم سے اس کا اخراج ہو۔ اگر یہ اخراج ہونا بند ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے تو وہ جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو خون صحت کی حالت میں 12 سے جو ہے 16 برس کی عمر کے درمیان میں جو فیمیلز ہوتی ہیں، جو سن بلوغت میں آنا شروع ہوتی ہیں، تو ان میں یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ حیض کہلاتا ہے، اور تقریباً یہ 28 دن کے وقفے سے بعض اوقات جو ہے 22 دن کے وقفے سے جو ہے آیا کرتا ہے۔ عموماً یہ 3 سے 4 کسی پیشنٹ فیمیلز کے اندر، کسی میں 5 یا 7 دن آنے کے بعد خود بخود جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے، اور تقریباً 35 سے 55 سال کی عمر تک جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے حیض آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا جو ہے ایام جو رضاعت میں جب عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ حیض آنا بند ہو جاتا ہے، خون بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو خون ہوتا ہے وہ جو بیبی ہوتا ہے اس کی پرورش میں صرف ہوتا ہے۔ چنانچہ حمل قرار پانے کے بعد بھی ایام ماہواری بند ہو جاتے ہیں، اور جس سے جو ہوتا ہے جنین جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو غذا فہم پہنچانے کے لیے جو ہے 9 ماہ تک جو ہے یہ جو خون ہوتا ہے وہ اس کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ جس قدر حصہ جنین کی غذا سے فاصل بچتا ہے وہ وضع حمل کے وقت بطور نفاس کے خارج ہوتا ہے۔ دودھ پلانے کے زمانہ میں یہ جو خون ہوتا ہے وہ عورت کے پستان میں پہنچ کر دودھ کی صورت قدرتی طور پر اختیار کر جاتا ہے، جس کے ذریعے بچہ جو ہے وہ غذا حاصل کر کے پرورش پاتا ہے۔ ان ایام کے علاوہ اس خون کا رک جانا، بے قاعدگی کے ساتھ آنا، اور اس میں کیا ہے، اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مرض میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ اگر اس کا مناسب طور پر علاج نہ کیا جائے تو شدید امراض پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً درد سر ہو گیا، اور مالک خلیہ ہو گیا، مرگی ہو گئی، سختہ ہو گیا، فالج ہو گیا، اختناق ہو گیا، تشنگی ہو گیا، اور ذوف ہضم کا معاملہ ہو گیا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ جسم کے اندر شدید درد وغیرہ، ورم وغیرہ آ جانا، رحم پر سوزش آ جانا، اور شادی کے بعد حمل کا نہ ٹھہرنا، تو یہ سارے وہ امراض ہیں جو کہ حیض کے نہ ہونے کی وجہ سے یا بند ہونے کی وجہ سے یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اسباب ہوتے کیا ہیں، کن اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ حیض بند ہو جاتا ہے؟ اس میں یا تو خصیت الرحم کی سوزش سے ہو جاتا ہے، یا ایام حیض میں سردی لگنے سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایام رحم ہو، حیض آنے کا دن ہو یا آ رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے، یا بارش میں بھیگنے سے بھی، یا کثرت مجامت سے بھی، یا رنج و غم کی وجہ سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ خون کی کمی کی وجہ سے، نکاحات کی وجہ سے، یا مزمن امراض میں دیر تک کوئی سی مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ گردہ یا جگر کے کمزوری کی وجہ سے، یا اس میں کوئی بیماری ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی غلیظ غذائیں بکثرت کھانے سے، جیسے فاسٹ فوڈ آج کل فیمیلز استعمال کرتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض عورتوں جو فرقہ ہوتی ہیں، موٹاپے کی شکل میں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ اکثر شکایت پائی جاتی ہے۔ اب
اب اس میں علامات میں ہم کیا کہیں گے؟ یا تو ابتدائی سے حیض نہیں آتا، یا کچھ مدت آ کر بند ہو جاتا ہے، یا مقدار مقررہ سے کم آتا ہے، یا تھوڑا تھوڑا رک رک کر درد کے ساتھ آتا ہے، شدت درد سے مریضہ کے ہوش و حواس فاختہ ہو جاتے ہیں، اعضاء میں شکنی اور بے چینی ہوتی ہے، اور پیڑوں کی سائڈ پہ نیچے والے حصے میں جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، کولہے میں اور رانوں میں درد ہوتا ہے، اگر خون کمی کے سبب ہو تو جسم کا رنگ جو ہے وہ پھیکا ہو جاتا ہے، چہرے پر جو ہے وہ زردی نما کلر ہو جاتا ہے، اور عام جسم میں جو ہے کمزوری اور کاہلی اور سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سردی لگنے یا بارش میں بھیگنے کی سبب ہو تو رنج و غم وغیرہ سے ہو تو تھوڑا سا حیض آ کر دفعتاً بند ہو جاتا ہے، اور یہ کئی عرصے تک ایسی شکایات جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اور اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں جو غشی کے دورے ہیں وہ بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کے سبب ہوتا ہے۔ اکثر شروع اور جوانی میں لڑکیوں کو حیض باقاعدہ آیا کرتا ہے، مثلاً 2 یا 3 دن بلکہ 4 مہینے بعد آیا کرتے ہیں، لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے یہ نقص خود بخود رفع ہو جاتا ہے، اور شادی کے ہو جانے کے بعد بے قاعدگی اکثر رفع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو فیمیلز یا لڑکیاں سن بلوغت میں ہوتی ہیں، سٹارٹ میں ہوتی ہیں، تو ان میں 1 یا 2 دن ہو کے بند ہو جاتے ہیں، یا ان میں جو سائیکل ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ٹائم ڈیوریشن کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کا عمر بڑھتی جاتی ہے یا وہ شادی کے دور میں جاتی ہیں تو وہ باقاعدگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر مکمل پیریڈز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس چیز میں آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پرہیز اور غذاؤں کے بعد میں نسخہ آپ کو بالکل آسان نسخہ بتاؤں گا کہ آپ بندش حیض یا رک کر جو آنے والا حیض ہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پرہیز میں جو ہے ایسی فیمیل جو ہے چلنا کودنا، دوڑنا، زینے پر جلدی چڑھنا، اور رنج و غم، اچانک خوشی وغیرہ وغیرہ فطور حیض کے باعث ہوتے ہیں، اس لیے صحت میں امکان بچنا چاہیے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ گرم اشیاء میں انڈا، چائے وغیرہ استعمال کرنا، سخت محنت کرنا اور مجامت کرنا بھی سختی سے منع ہوتا ہے جب تک یہ آپ کا سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ غذا کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر ترکاریاں، کدو ہو گئی، کرکھا، پالک، بکری کا گوشت، مونگ کی دال، چپاتی، نان، پلاؤ، بسکٹ، مکھن، دودھ وغیرہ اس میں ضرورت ہے۔ اور ایام حمل اور ذات یعنی بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں، اور 45 برس کی عمر کے بعد بھی حیض نہ آنا داخل وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اکثر جو ہوتا ہے فیمیلز کے حیض 45 سے 50 کے راؤنڈ اباؤٹ رک جاتے ہیں، اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک قدرتی امر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اب میں آپ کو بالکل ہی آسان نسخہ دینے لگا ہوں جو انتہائی آسانی سے بننے والا ہے۔ اس میں آپ نے برہم ڈنڈی لینی ہے اور ترکٹا، یہ دو آپ نے، برہم ڈنڈی اور ترکٹا، یہ دونوں چیزیں آپ نے وزن لے لینا ہے۔ وزن لے کر یعنی آپ نے ایک تولہ وہ لے لینا ہے، 1 تولہ وہ لے لینا ہے۔ اس کا آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے 3 گلاس جو ہے نا پانی ڈالنا ہے۔ 3 گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر کھڑا کر دینا ہے۔ جب دیکھیں کہ اس کے 3 گلاسوں میں سے 1 گلاس جو ہے باقی بچ گیا ہے، اور اس کا عرق آپ کشید یعنی کہ بالکل ہی اس کا عرق نکال لیں۔ جب دیکھیں گے یہ بالکل ہی اس کا ہم نے جوس وغیرہ یا جشاندہ وغیرہ بالکل تیار ہو گیا ہے تو آپ اسے اتار لیں، اور 1 گلاس چھوٹے وہ صبح استعمال کریں، اور 1 جو ہے نا وہ شام کو استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 2 سے 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا جو بندش حیض ہے یا جن کا حیض جو ہے رک رک کر آتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ جاری ہو جائے۔ تو بالکل ہی آسان نسخہ ہے، ایزی بننے والا نسخہ ہے، اور عام ادویات ہیں جو عام ملنے والی ہے، تو اسے استعمال کیجئے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان معاملات میں تو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے جو حیض کی بندش ہے یا سائیکل اپسیٹ ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ معاملات سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اسے استعمال کیجیے گا۔
اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔